بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی وہ ہے ہمارا حصہ نثر میں سے سبق نمبر 2، اور یہ ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل اور اس کی مشقی سرگرمیاں۔ یعنی آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے مشقی سوالات میں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 to 4 لائنز میں آپ نے ایک کویسچن کا آنسر ضرور کرنا ہے، 1 ورڈ آنسرنگ نہیں کرنی۔ تو اس کا پہلا سوال یہی ہے کہ مختصر جواب دیں، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ یعنی ان کا اپنا رویہ وہ کس طرح کے اخلاق ان کے تھے، یہ آپ کی لیسن کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی، یعنی وہ خوش ہوتے تھے دوستوں کو دیکھ کر، کبھی بھی ان کے ماتھے پہ سلوٹیں نہیں آئی تھیں، اور غربت اور تنگ دستی کے باوجود وہ بڑی فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے اور کھلے دل سے ملتے تھے دوستوں کو۔ اور غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے، تو ہندوستان کے ہر قرب و جوار، ہر کونے، ہر جگہ سے جو ہے وہ ان کے خطوط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ یعنی ڈاک کا ایک یہ سسٹم تھا کہ پہلے لائٹ اسکائی یا لائٹ گرین کلر کا ایک خط ہوتا تھا، انویلپ یا لفافہ خط کا، جس کو بھیجا جاتا تھا جب کسی کو، تو وہ اس کے جواب میں یعنی ساری اسٹیمپ لگی ہوتی تھی، اور اس کے جو چارجز تھے وہ بھیجنے والے کو ہوئی پڑتے تھے۔ لیکن جو بے رنگ سے مراد سفید کلر کا ایک لفافہ ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھیجتا تھا وہ خود کوئی پے نہیں کرتا تھا چارجز، لیکن جس کے نام جاتی تھی وہ ڈاک، اس کو پھر ڈبل یعنی دوہرے جرمانے کے ساتھ وہ پے کرنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کے خطوط غالب کے دوست بھیجتے تھے، جس کو بے رنگ خطوط کہا جاتا تھا۔ یعنی جب غالب اس خط کو موصول کرتا تھا تو اس کو دوہرا جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، تو اس کو بے رنگ خطوط کہتے ہیں۔ سائلوں کے ساتھ غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائلوں کو یہ پتہ تھا کہ اس دروازے سے کبھی ہمیں انکار نہیں ہونا، تو وہ پڑے رہتے تھے وہاں پر، ان کو ضرور جو ہے وہ خیرات ملتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ وہ ان کی حصے ظرافت، ہنسی مذاق اور خوش رہنے کی جو طبیعت ان کے خاصہ تھی ان کی شخصیت کا، وہ آپ نے اس میں یہاں لکھنا ہے۔ غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ اس میں آپ ہم بچے اکثر لکھتے ہیں غالب کو آم پسند تھا اور بس ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک واقعہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو ایک دفعہ وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، تو ساتھ میں جو تھے انہوں نے کہا جی دیکھو، ایک گدھا آیا، اس نے آم کو سونگھا اور چھوڑ دیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو گدھے بھی آم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں پسند ہے۔ تو غالب نے کہا کہ ہاں گدھے آم پسند نہیں کرتے، یعنی میں انسان ہوں، مجھے تو پسند ہے۔ اس واقعے کو بھی آپ اس میں اگر کوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، دس از دا پارٹ آف یور لیسن۔ تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل جو سبق ہے یہ کس کتاب سے ماخذ ہے، مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ اگلا کویسچن آپ کا یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، جس میں کشادہ پیشانی، باغ ہونا، مخلص، گردش روزگار، سیر ہو جانا اور زمین میں گڑ جانا۔ ان کے میننگز آپ کو پڑھاتے ہوئے ورڈ میننگز کے ساتھ لکھوائے گئے ہیں، وضاحت کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ یہ لفظ اس جملے میں استعمال ہونا چاہیے، معنی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کا ایک اور یہ کویسچن ہے، جملوں کی تکمیل کریں، یعنی جیسے خالی جگہ کو پر کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیسن میں سے ہی نکالے ہوئے سینٹینسز ہیں۔ اس میں جو ورڈ مس کیا گیا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ رائٹ کرنا ہے۔ جیسے مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، اسی طرح دوستوں کی فرمائش سے کبھی، یہ سارے آپ نے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل جو آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے 2 پیجز پہ خلاصہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا۔ آپ نے اس کو اچھے سے نیٹ کاپی پہ بہتر پریزنٹیشن کے ساتھ کٹ والی بلو مارکر اور پین سے کام کرنا ہے، اور آپ نے خلاصہ لکھنے سے پہلے سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور صنف ادب لکھنا ہے۔ بس اس میں خلاصے میں آپ ریفرنس ایڈ نہیں کریں گے، پوری سٹوری کے پیسیجز بنانے ہیں، پیراگرافنگ کرنی ہے، اور دیٹس آل۔ 2 پیجز پہ آپ نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کا کال یا کوئی بات یا کوئی آیت یا حدیث جو سبق میں پہلے سے موجود ہو، سبق میں لکھی ہوئی ہو، اس کو اگر آپ بلو مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ریفرنس نہیں کہلائے گا۔ دیٹ ول بی دا پارٹ آف یور لیسن میں سے لیا گیا وہ فقرہ یا جملہ یا لفظ ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا پرومیننٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم ریفرنس کا نام نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا آپ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کے گروپ میں کچھ اور تھوڑا سا کام شیئر کروں گی جو آپ نے ڈائری پہ رائٹ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔